حدیث کی حجیت، حدیث حجت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیجئے آپ ذرا سی ایک بات چھوٹی سی، پھر ہم یہ آگے لے کے چلیں گے بات کو، کہ کیا حدیث سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا کر قرآن سمجھا جا سکتا ہے؟ ناممکن ہے صاحب، ناممکن ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کروں، ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً ارشاد فرما دینا، ایک ہے آپ کا اجتہاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اجتہاد بھی حجت ہے اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر فرمایا، یعنی ان خواتین کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ بلکہ میں تو اپنے سامعین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، جو نئی نسل ہے، بیٹیاں بیٹے، ان کو خدا را یہ محرمات کے بارے میں سمجھائیے کہ کن کے ساتھ تمہارا رشتہ حرام ہے، کن کے ساتھ تمہارا سیکچول تعلق جو ہے وہ حرام ہے، کن کو سیکچول نیت سے چھونا تک حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حرمت مصاہرت کی کیفیت۔ بہرحال چوتھے پارے کے بالکل آخری رکوع میں لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن عورتوں سے تمہارے والدین باپ نے نکاح کیا ہے، خبردار ان کو کبھی بھی تم نکاح میں نہیں لا سکتے۔ باپ چاہے مر جائے یا طلاق دے دے، وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی۔